اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے ایک علاقے میں، ہمارا بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجیے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہوا، کہاں وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا، ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل کفن تدفین سارے انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی ہو، اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ہیں سبحان اللہ 50 بار، 100 بار، 200 بار، تو اس کے بارے نعرے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچئے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے،
بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں. اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے. اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ہائے ہائے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. گھیرا ہے نا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا. کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے جو اب نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو. نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی. حضرت ابوبکر کی قسمت پر جان قربان. نبی پاک نے پتہ انہیں کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیلی میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں. اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں. یاد رہے اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے. ہاں، بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے. فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی. اسی کی عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، جب بھی اسے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پیش آتی، وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل، وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا. مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا. وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ عشق کے انداز ہے. میں نے خود جان بوجھ کر کیا. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں. تو خیر کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لے اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہتے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے یہ. جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے. مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا سبحان اللہ، آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں عرب کی دنیا میں، جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے. مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں. اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا. سنو، سنتے جاؤ، جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ. اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے؟ وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے. دوزخ والوں کے ہاں، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلا یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی شان. پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے. اور یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے. برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے. ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. وخاتم النبیین. گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، مسکراہٹیں چہروں پہ. اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کا نام رکھا کب گیا. سبحان اللہ. یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے. اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار نام رکھتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ہاں حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی. اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ تو سب باتیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ. اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ دیکھا نام محمد، ہر شے پہ دیکھا ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے، ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا. اچھا اب نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے آپ سنیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نام ہی کمال کا ہے. نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض القدس کتاب میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. اللہ اکبر. ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام. اچھا نام محمد ایک بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو. لیکن دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے.
100 खूबियां होंगी तो 2-4 ऐब भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी की आप तारीफ ही कहें कि इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर नबी पाक का नाम मोहम्मद, अल्लाह ने मोहम्मद बनाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो हस्ती जिसकी हर लम्हा, हर जमाने में, हर जगह, जमीन और आसमान की वुसअतों में सिर्फ तारीफ ही तारीफ की जाएगी। अरे दुनिया में तो कोई ऐसा नहीं है, जनाब 50 तारीफें कर लो, 1-2 कमजोरी होती है, क्योंकि इंसान तो ऐब भी होते हैं, उसके खताएं भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया है जिसमें कोई ऐब ही नहीं है। अरे ऐब तो छोड़ो, वहां गुमाने नक्श भी नहीं है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे जरा शेर की चाशनी को समझो। आला हज़रत कहते हैं गुलाब बड़ा खूबसूरत होता है, मगर गुलाब में भी एक प्रॉब्लम है, गुलाब उठाओ तो कांटा लग जाता है, उसके साथ कांटा होता है। शमा जो है, आप घर में कैंडल जलाएं, शमा जलाएं, बड़ा प्यारा माहौल बन जाता है। फरमा शमा होती बड़ी अच्छी है, उसके धुएं में मजा नहीं होता। इट मींस हर नेमत के साथ कोई ना कोई जहमत, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई बात होती है। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो हैं कि फूल तो हैं मगर कांटा नहीं है, शमा तो है मगर धुआं नहीं है। अब फिर ये शेर सुनो, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान हम बयान करें। अल्लाह पाक की बहुत खूबसूरत कुरान पाक की आयत सुनिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिथलिही मददा। सूरह कहफ की आयत है। अल्लाह फरमाता है, आए हाय, इस आयत की खूबसूरती देखें। तुम फरमा दो अगर समुंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही हो जाता, सारे समुद्रों को इंक बना दिया जाए, और तो जरूर समुंदर खत्म हो जाता और मेरे रब की बातें खत्म ना होती। अगरचे हम उसकी मदद के लिए उसी समंदर जैसा और ले आते, यानी दुनिया में 67% पानी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सारे समंदर को स्याही बना लिया जाए और रब की बातें लिखी जाएं तो समुंदर की स्याही खत्म होगी, रब की बातें खत्म नहीं होंगी। इतना ही समंदर और ले आया जाए। मगर इसकी तफसीर में सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत नुक्ता हजरत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, जो लफ्ज़ कलिमात, अल्लाह की बातों से मुराद क्या है, यहाँ कौन सी बातें हैं। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो कलिमात से मुराद है वो कोई और नहीं, हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर के लिखने वाले कलम लेकर ये पूरी दुनिया के समंदर की सियाही बनाकर नबी पाक के औसाफ लिखना शुरू करें, नबी पाक के कमालात लिखना शुरू करें, प्यारे आका की तारीफ लिखना शुरू करें। वो कहते हैं सारे समुंदर की सियाही खत्म हो जाएगी, मेरे आका के औसाफ खत्म ही नहीं होंगे। समझ लो, कुरान की आयत सुनी, तफसीर सुनी कि समुंदर सियाही बने फिर भी बात पूरी नहीं होगी नबी पाक की है। तो आला हज़रत कहते हैं ऐबे तनाही ये एक ऐसा ऐब है कि किसी की भी तारीफ लिखो थोड़े दिन बाद, थोड़े घंटों बाद खत्म हो जाती है। कितनी तारीफ लिखोगे एक बंदे की, मगर मेरे आका वो हैं जब से दुनिया में आए हैं लोग तारीफ कर रहे हैं, बात खत्म ही नहीं हो रही है, बात पूरी ही नहीं हो रही है। और कैसे पूरी हो जाए, एक इल्म अबजद होता है, उसमें नबी पाक के उस नाम के आदाद हैं 92, ये तो बहुत सारों को पता होगा। मगर इसी तरह आदाद निकालने का एक और तरीका भी है, उसको कहते हैं इल्मुल बस्त। इल्मुल बस्त के मुताबिक नबी पाक के नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 नहीं 313 आदद बन रहा है। उलमाए किराम फरमाते अल्लाह पाक ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम भेजे, उन 1,24,000 में 313 रसूल हैं, और नबी पाक का नाम मोहम्मद ये इशारा दे रहा है कि यही वो हैं जो इन 313 रसूलों के भी आका हैं।
ہے وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی میرے حق دا نظارہ، دید میرے نبی حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. بہت انبیاء کو معجزات دیے مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے. مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے، سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی، اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ارے جتنی بھی ترقی کر لو ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں، مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے، پھر سورج آتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ گا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ گا، آپے چاند توڑ گا، آپے چاند چھوڑ گا، آپے چاند توڑ گا، آپے چاند چھوڑ گا. بگڑی بڑی میرے نبی کا اشارہ، بگڑی بڑی میرے نبی کا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تعریف بھی لکھتے ہیں ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا، شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور اب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا. آپ لکھتے ہیں، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے. حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے. حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں. سنو سنو، نام محمد سے عقیدہ ختم نبوت بھی کیسے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد حمد سے بنا ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جب پانی پیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، آخر میں حمد کی جاتی ہے. اللہ کریم نے جنت والوں سے کیا فرمایا قرآن میں؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
تو پتہ چلا کہ حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا، اس لیے کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا. سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی شان کیسی، غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد. رنجو علم ہے نام لیوا، رنجو علم ہے نام لیوا، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد. اور بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے. پریشانی یاد کرو، یا مصیبت یاد کرو، یا غم یاد کرو، خدا کی قسم نبی پاک آج بھی مدد فرماتے ہیں. توجہ کر کے انہیں پکارو. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، تیرے سہارا نام محمد، تیرے سہارا